اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے قضائے عمری۔ یہ قضائے عمری کیا ہے اور شرعی لحاظ سے قضائے عمری کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ قضائے عمری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی بھر میں جو نمازیں رہ گئی ہیں، ان رہی ہوئی نمازوں کی قضا کرنا، یعنی ان رہی ہوئی نمازوں کو پڑھنا، اسے قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ اور قضائے عمری کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں میری اگر پوری زندگی میں 1 مہینے کی نمازیں رہی ہیں تو وہ نمازیں مجھے ہی پڑھنی ہیں، میری جگہ پر کوئی اور نہیں پڑھ سکتا ہے۔ عوام الناس میں یہ ایک بڑا غلط مسئلہ مشہور ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں یا رمضان المبارک کے کسی بھی جمعے میں 2 رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لی جائیں تو انسان کی جتنی بھی نمازیں قضا ہوتی ہیں ان سب کی قضا ادا ہو جاتی ہے صرف 2 رکعت پڑھنے سے۔ یاد رکھیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں نمازوں کا کہ ایک شخص عمر کے آخری حصے میں بیمار ہوا ہے اور وہ ہفتہ بیمار رہا یا 10 دن بیمار رہا یا 1 مہینہ بیمار رہا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی بیماری کی ایام میں نمازیں نہیں پڑھ سکا ہے، تو اب اس کے ورثاء کو شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ وہ اس کی رہی ہوئی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اس کی جتنی نمازیں رہ گئی ہیں، فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اس کی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں، تو یہ تو کسی نے بھی نہیں لکھا کہ بعد میں اس کی اولاد ان نمازوں کو ادا کر دے۔ میری جو نماز رہی ہے وہ میں نے ہی ادا کرنی ہے، میری جو نماز رہ گئی ہے وہ میں ہی ادا کروں گا، میری جگہ پر دوسرا کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ میرا اگر روزہ رہ جائے گا اسے میں ہی رکھوں گا، قضا اس کی میں ہی کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز روزہ وہ میرا رہ جائے اور میں کسی سے کہہ دوں کہ تو میری جگہ پر رکھ لے اور وہ رکھ لے اور میرے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ قضائے عمری کے معاملے میں تو ایک بڑی عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس سے انسان کی ساری زندگی کی نمازیں جو رہ جاتی ہیں ان کا فرض جو ہے انسان کے سر سے اتر جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جو نمازیں آپ کی رہی ہیں وہ آپ کو ہی پڑھنی ہیں، وہ آپ کو اپنی زندگی میں پڑھنی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں نہیں پڑھیں گے، آپ کی وفات کے بعد آپ کی اولاد پر یہ چیز لازم ہوگی کہ آپ کی جتنی نمازیں رہی ہیں ان کی طرف سے وہ فدیہ ادا کریں۔ دوسرا، قضائے عمری کے معاملے میں ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ کسی کو پیسے دے دیے جائیں اور کہا جائے کہ یہ پیسے ہیں، یہ پکڑیں اور میری جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ میری طرف سے آپ پڑھ لیں اور اس سے میرے سر سے فرض جو ہے وہ اتر جائے گا۔ یاد رکھیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے باقاعدہ اشتہار دیکھا ہے کہ اپنی عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہم سے پڑھوائیں،
اپنی عمر بھر کی نمازوں کی قضا ہم سے پڑھوائیں، اتنے پیسے دے دے، ہم آپ کی جگہ پر نماز پڑھیں گے، یاد رکھیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نماز کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر ہم نے نماز کو فرض کیا ہے، وہ بالغ مرد ہو، وہ بالغ عورت ہو، وہ بالغ جوان ہو، وہ بالغ اپاہج ہو، وہ بالغ بیمار ہو، شریعت نے اس پر نماز کو فرض کیا ہے۔ اور ایک آدمی ہے وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ چل پھر نہیں سکتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھو۔ ایک آدمی بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے لیٹ کر نماز پڑھو۔ ایک آدمی لیٹ کر نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اشاروں سے نماز پڑھو۔ اگر ایک آدمی اپنے بدن کے اعضاء کو حرکت بھی نہیں دے سکتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھو۔ شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ کی جگہ پر کوئی اور پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ شریعت نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھیے اور گھروں میں اپنی خواتین کو بھی سمجھائیے کہ قضائے عمری وہ یہی ہے کہ میری جو نمازیں رہی ہیں وہ مجھے ہی پڑھنی ہیں، میرے علاوہ اور کوئی ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے، یا اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر میری اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ میرا حساب لگائے، جتنی میری نمازیں رہ گئی ہیں قضا ہوئی ہیں ان کا فدیہ ادا کرے۔ میری جگہ پر میری اولاد نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، کسی کی اولاد کا انتقال ہوا، اس کی جگہ پر اس کے والدین وہ اس کی جگہ پر نمازوں کی قضا نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز بہرحال ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر مسلمان کو خود اپنے سر سے یہ فرض اتارنا ہے، اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ کوئی دوسرا انسان اس فرض کو ادا کرنا چاہے تو شریعت نے اس کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر نمازیں رہ گئی ہیں اور انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا، لیکن کوئی بندہ اس کی جگہ پر نمازیں پڑھنا چاہے تو وہ اس کی جگہ پر نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن